بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ چرچا ہے اس بات کا کہ کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، یہودیوں کی اور جو ان کے معاون مددگار ہیں جیسا کہ امریکی مصنوعات کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ کوئی شرعی مطلوب ہے یا یہ جہاد کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ فلسطین ہو یا کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور انہیں صحیح دین ایمان کی طرف پلٹنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس دنیا میں آتی ہے اور آخرت میں نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد عرض ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی جماعتوں اور ان کے بڑوں کی غیرت ایمانی صرف یہی ہے کہ نعرے اور باقاعدہ ممبروں پر کال دیتے پھرتے ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ یہود تو شروع سے ایسی سازش کرتے ہیں کہ اپنے ہی کو اور اپنوں کو برا بھلا کہیں، مسلمان کہیں کہ صہیونی اور یہودی غاصبین۔ بہرحال ان چیزوں کا بائیکاٹ تو نہیں کرتے، نہ ان لوگوں کو علم دیتے ہیں، باقی چیزوں پر لگا رکھا ہے۔ یہ اخوانی جماعت اسلامی ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں انہی کا منہج ہے، نہ وہ جو اہم ترین چیز ہے شرک و بدعات اور قبروں مزارات اور درگاہوں میلادوں کا بائیکاٹ کا حکم نہیں دیتے، نہ عرس میلے ٹھیلوں کا، نہ یہ جتنے عامل نجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، اور نہ ہی شرکیہ جتنی بھی خرافات بدعات واسطے وسیلے اور کیا کچھ انہوں نے ایجاد کیا ہے تصوف کے نام پر، نہ ہی جو ہے رافضیت اور دیگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام صفات کا انکار کرنا یا شرک کرنا، غیر اللہ نبیوں ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا، اس کے بائیکاٹ کا تو نہیں کہتے جس سے اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے، جو سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی۔ اور نہ ہی عبادات میں جو لوگ سستی کرتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں، بس جو ہے پیپسی پینا حرام ہے ان کے نزدیک اور میکڈونلڈ سے برگر کھانا گویا کہ فلسطینی بچوں کا خون پینا ہے، ایسے فتویٰ دیتے نہیں تھکتے ہیں۔ یہود و نصارہ پر لعنت ہوئی، وہ لعنتی ہیں کیوں کہ انہوں نے نبیوں اور جو ہے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا دی، مزار درگاہیں، اور یہ وہی کام کرتے ہیں۔ اس حدیث میں لعنت اللہ کی لعنت ہے علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اور ان کا تو کام دھندہ ہی یہ ہے۔ ان پر لعنت ہوئی حرام چیزوں کو ہیلے کے ذریعے حلال بنانے کی، جس طرح ہفتے کے دن شکار منع تھا، مچھلیوں والا قصہ قرآن میں موجود ہے، چربی ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر دیا گیا، تو انہوں نے ہیلے اختیار کرنا شروع کر دیے۔ تم ایسا کام نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے ہاں حلالے کو بھی یہی جو جہاد کا اعلان کرتے والے فرقے ہیں، ان کے بڑے حلالے کو جائز قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی بینکنگ کے بڑے وہ چیمپئن ہیں اور بہت سارے ہیلے کے ذریعے سے حرام ٹرانزیکشنز کو بھی حلال قرار دیتے پھرتے ہیں، جبکہ وہ یہود کا ہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ تم ضرور جو ہے ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور نجات پانے والے فرقے کے تعلق سے بتایا کہ یہود و نصارہ کی طرح 71-72 فرقے بلکہ تمہارے 73 فرقے بن جائیں گے، جو نجات پائے گا وہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور جو صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے، سلف صالحین کے جو سلفی سنی ہوتا ہے صحیح معنوں میں اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث، ان کو تو یہ وہابی کہتے ہیں، ان کو تو یہ گستاخ رسول کہتے ہیں، مدخلی کہتے ہیں، حکمرانوں کے پٹھو قرار دیتے ہیں، یہودیوں کے ساتھی قرار دیتے ہیں، ان کے خلاف تو یہ لڑتے بھڑتے بیانات دیتے ہیں بجائے اس کی کہ ان کے صحیح طریقے کے اوپر چلیں۔ کفار سے بڑھ کر ان کو برا سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں کمیونسٹ رشین کو تو بخشا جا سکتا ہے، کسی وہابی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جتنے بھی صوفیوں کی کرامات خرافات مزار شریف کا تحفظ ہو سکتا ہے، لیکن کتاب التوحید پر بین لگتا ہے وہاں پر۔ حالانکہ ان حالات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کفار چاروں طرف سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کھانے والے پلیٹ کی طرف خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ کتنی متحدہ افواج یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو صحابہ نے بھی عرض کیا ہم کم ہوں گے؟ نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں، سیلابی ریلے میں بہنے والی گھاس کی طرح۔
ایک اور حدیث میں بھی یہی باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ کے آتے۔ ان بائیکاٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اصل بائیکاٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ جو میں نے ذکر کی، اللہ تم پر سے ذلت و خواری کو دور نہیں کرے گا حتیٰ ترجعوا الی دینکم، صحیح دین کی طرف جب تک نہیں پلٹتے۔ اور تو اور خود اسلامی ممالک اور ان کی حکومتوں اور ان کی افواج کو یہ بڑے دھڑلے سے ذلیل کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، انہیں بے غیرت قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کا ساتھ دینے اور اندر سے انہیں مضبوط کرنے سے ہی کچھ بہتری آ سکتی ہے، نہ کہ غیروں کی چاہت کے مطابق خود اپنے ہی وطن کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ اصول بیان فرما چکا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بے شک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے اندر سے، اور یہ کہتے ہیں اپنے بس حکمرانوں کو بدلو اور ذلیل کرو۔ جہاد شرعی طور پر کتاب و سنت سے خلفائے راشدین کے طریقے سے ثابت ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں سرکاری افواج کے تحت ہوتا ہے، اس کی شرائط جتنی ہے اس کے مطابق طاقت کا توازن دیکھا جاتا ہے، اور کافروں سے معاہدوں تک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، یہود تک سے معاہدہ اور مشرکین سے ثابت ہیں یہ تمام باتیں۔ اور اسی طریقے سے جو نہ کر سکے اپنے دین پر عمل تو وہاں سے ہجرت کرنا بھی ثابت ہے، ظاہر سی بات ہے، مکہ مکرمہ سب سے افضل زمین کا ٹکڑا ہے، فلسطین سے بھی اسے تک چھوڑنے کی نوبت آ سکتی ہے، اور جانے کے لیے اسلامی ملک نہ بھی ہو تو حبشہ جیسے اس وقت کے غیر اسلامی ملک تک ہجرت کی جا سکتی ہے۔ یہ احکام نہیں بتاتے، بس وطنیت کے لیے جان دینے کو جو اسلام کی چیز سمجھتے ہیں، اور جو علماء صحیح بات رہنمائی کریں تو انہیں یہ بے غیرت قرار دے رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں بس اندھے جذبات ہی پائے جاتے ہیں، اور جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام یہ اخوانی قسم کی جماعتیں جمعیتیں، یہ نجی جہادی غنڈے وغیرہ یہ کرتے ہیں، اپنی ان مہنگی گاڑیوں، موبائل فونز اور جس انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، ایپس استعمال کرتے ہیں، اس کا تو بائیکاٹ یہ نہیں کرتے نہ کرواتے ہیں، یہ سب کالے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں، بس اس پہ بیٹھ کر پیپسی بیچاری کوکو کولا جس سے کوئی یہیں کے لوگ کماتے ہوں گے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ان ممالک میں رہتے ہیں ساحل عدیم ٹائپ کے لوگ، یا وہاں کی شریعت رکھتے ہیں اور وہاں وزٹ کرتے رہتے ہیں، خوب جو ہے ان کو ٹیکس دیتے ہیں، وہاں جو ہے بچوں کا قتل ان کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے، اور پیسہ فراہم کرتے ہیں، ان کی حامی بھرتے ہیں وہاں کی حکومتوں کے وفادار رہنے کی، اور یہاں بس عوام پر حرام کرنے کے فتوے جاری کرتے ہیں، جس سے بڑا دنگا فساد ہوتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مدینے کے کسی شیخ نے مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کسی سائل کے جس کا دوست اسے تنگ کر رہا تھا کہ پیپسی کی بوتلیں ضائع کر دو جو تم لے چکے ہو، جو تمہارے پاس ہیں، تو فرمایا کہ اس کی جو مہنگی گاڑی ہے باہر کی، کہو اس کے اندر یہ بوتلیں رکھو اور سب کو مل کر جو ہے جلا دیتے ہیں، وہ آدمی خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں، اور بعض جو ہے موقع پرست مولوی غیر مولوی حضرات ایسے ہی اپنے ناقص پروڈکٹ کو فروغ دینے کے لیے بھی غیر ملکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں بنا کسی ثبوت کے کہ وہ اس ملک کی پروڈکٹ ہے بھی یا نہیں ہے، بس بائیکاٹ کرو اور میری اسلامی خلافتی کولا پیو، صوفی پروڈکٹ استعمال کرو، ایمان میں گویا کہ اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اشتہار میں بےہودہ لڑکیاں وغیرہ سب دے رہے ہوتے ہیں، کہ یہ بھی اسلامی اور حلال ہیں۔ عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، بات صرف اتنی ہوتی ہے، اگر یہاں تک ہوتی تو پھر بھی نظر انداز کرنے کے لائق رہتی، مگر اب تو باقاعدہ غنڈہ گردی ہوتی ہے، ریسٹورنٹس کو آگ لگائی جا رہی ہوتی ہے، KFC کو بھی کسی کو، بلکہ مقامی ملازمین کو قتل کر کیا جا رہا ہے، اور اسے ایمان اور کفر کا معیار بنا کر رکھ دیا ہے۔ انسان ان چیزوں کو اب استعمال کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں ان کے بھڑکائے ہوئے غنڈوں میں سے کوئی حملہ نہ کر دیں۔ یہ بدمعاشی کرنے والے جو ہالی ووڈ کی فلموں اور ویڈیو گیمز کا بائیکاٹ نہیں کرنے ہیں، بلکہ اس سے تو تخریب کاری سیکھتے ہیں، مگر یہاں جو ہے جذبہ جہاد ان کا جوش مار رہا ہوتا ہے اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ ابھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، جس کی آپ یہ فوٹیج دیکھیں، اور بعد میں پکڑے بھی گئے ظالم، کہ ویسے بھی جو ہے مجرمانہ سرگرمی میں مبتلا ہیں، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے ہیں اعمال کے تعلق سے۔ چنانچہ جو ڈر غزہ کی عوام کو کافروں کے حملے کا رہتا ہے،
پاکستان میں کھاتے پیتے ہیں مسلمان نمازی نام نہاد فلسطینی غیرت سے بھرے بدماشوں کا رہنے لگا ہے، نہ کوئی معرفت نہ ہی حکمت عملی، بس جناب اکٹھا کر کے جو ہے سب کو اٹھا کر ایٹم بم پھینک دو۔ کہ یہ اس کام کے لیے ہوتا ہے یا صرف جو ہے دشمن کو لگام دینے کے لیے رکھا جاتا ہے؟ کہ اب ہم کی آنکھیں ہیں کہ وہاں صرف گنتی کے یہودی مریں گے اور مسلمان نہیں مریں گے؟ پاگل پنا اور جو ہے جنونیت کا نام جہاد رکھ چھوڑا ہے۔ اعلان، حالانکہ جہاد کا جو اعلان ہوتا ہے اس کا حق حکومت کو ہے۔ یہ مولوی حضرات جو اعلان کرتے پھر رہے ہیں، خود ان کے بچے شاید باہر ہوں، بلکہ ان کو پکڑ کر بھی بھیجا جاتا ہے تو دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ جہاد تو پہلے سے فرض ہے، کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، ان کے اعلان سے تو آج پتہ چلا ہے لوگوں کو۔ اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے۔ آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے۔ عوام کو تو بالکل ہی دین کا علم نہیں رکھتی ہے۔ جہاد کے اپنے شرائط اور ضوابط ہے جو ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے طریقے اور منہج کے مطابق۔ تو یہ جہادی گروپس الٹا کافروں کے مفاد میں کام کرتے ہیں۔ اندھا دھند جو ہے پٹاخہ پھاڑ دو، کہیں جنگ بندی کا جو ہے معاہدوں کو پامال کرو، یہودیوں کو موقع دو کہ وہ نہتے مسلمان مرد عورت بچوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں اور خود غار کے اندر چھپ جاؤ، بعد میں بھاگنے کے راستے بھی مانگو۔ جناب تمام سہولیات ہیں ان کے پاس، پوری جو ہے HD میں 4K مووی بنا کر زبردست انٹرنیٹ اسپیڈ کے ساتھ بھیجی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بعض عالم تو AI کے ذریعے جو ہے مظلوموں کی نقلی ویڈیوز بنا کر جذبات گرم کر کے فنڈ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل ہی دیکھا جو ہے عورت یا بچہ جو ہے دھسا ہوا ہے ملبے میں اور بچہ جو ہے رو رہا ہے، اسے نکال رہا ہے، تو جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ نہیں نکال سکتا ہے۔ کتنے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بیٹے یہاں ہیں پاکستان میں، اپنے ملک میں سفر کرنے کے وسائل بہت مشکل ہیں ان کے پاس، اور ان کی جناب غزہ تک رسائی ہے، وہاں جا کر چیزیں فلسطینیوں کو دے کر آتے ہیں، اور لوگ حیرت کی بات ہے کہ یقین کرتے ہیں اس دور میں ایسی باتوں پر۔ کمال ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس بارے میں کتاب و سنت، سیرت اور سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں وضاحت کی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، انہیں وہاں سے نہ نکالنے کی وجہ سے کہ انہیں وہاں سے نہ نکالا جائے، اس کے بدلے میں فصلوں کی آدھی پیداوار مسلمانوں کو دی جائے۔ اس معاہدے کے تحت وہاں رہتے تھے اور ان میں سے کھاتے تھے، نہیں ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ڈال دیا ہو انہوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کا پسند فرماتا ہے، کہ ان سے منع کرتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے تم سے لڑتے ہیں ان سے نہ کرو، اخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، خود تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے ہیں، اس پر مدد کی دوسروں کی، ان تولوہم، کہ ان سے دوستی نہ کرنا، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی کرے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ چنانچہ دشمنوں کی جو مصنوعات اور اشیاء ہیں ان کا ان کی بائیکاٹ کی کال دینا، یہ حکمران وقت کے ثواب دید پر منحصر ہے۔ اسرائیلی مصنوعات ہی کا نہیں، اسرائیل کو مدد دینے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو مشرکین مکہ کو گندم سپلائی کیا کرتے تھے، جب وہ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت طلب کی مکہ جانے کے لیے، ان کا قصہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر
قابل نفرت تھے، بعد میں قابل محبت ہو گئی. 3 دن تک وہ مسجد نبوی میں بندھے تھے. تو جب وہ وہاں پہنچے انہیں کہا کہ صبوتا، تو صحابی بے دین ہو گیا ہے. انہوں نے کہا لا ولیکن اسلمت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہوں. اور ساتھ میں کہا ولا واللہ لا یأتیکم من الیمامہ، یمامہ سے اللہ کی قسم تمہارے پاس حبۃ حنطۃ، ایک دانہ نہیں پہنچے گا گندم کا، حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں. اس کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں الٹے ان کے جتنے بھی علامہ ہیں، جس طرح کہ عبداللہ ناصر رحمانی جو ہیں شیخ، وہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ دلیل ہے کہ یعنی سنت سیرت میں موجود ہے بائیکاٹ کی. ایک کام اور کیجئے، اور وہ اسرائیلی، فرانسیسی اور دیگر جو علاقے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ان کفار کو اقتصادی مار ماریں. ان کے لیے سب سے بڑا جو ہوا ہے وہ اقتصادیات ہے. تو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو، باقاعدہ تحقیق کریں کون سی چیزیں، مصنوعات اسرائیل بناتا ہے ہمارے یہاں فروخت ہو رہی ہیں، اور کون سی چیزیں فرانس سے آتی ہیں، اور دیگر وہ ہواری جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان سب کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. حالانکہ ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی کوئی تائید نہیں کی. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں ابن ہشام جو مشہور جو ہے سیرت کے مصادر میں سے ہیں، اس قصے کو مکمل بیان کیا. ثم خرج الی الیمامہ، وہ یمامہ کی طرف گئے. فمنعهم ان يحملوا الی مکہ شیئا، کہ مکے کے بعد کوئی چیز نہ لے کر جائیں، ان کی طرف سے کچھ نہیں جائے گی، کوئی سپلائی نہیں. فکتبوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے لکھ بھیجا انک تأمر بصلۃ الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. فکتب الی ثمامہ، آپ نے ثمامہ کی طرف لکھ بھیجا ان یتخلی بینہم وبین الحمل الیہم، جو کچھ انہیں سپلائی ہوتا تھا اس کے اور ان کے درمیان حائل ہونے سے ہٹ جائے، یعنی ان تک سپلائی پہنچنے دیں، انہیں دے. یہ تو کافروں کے نبی طریقے ہیں. شعب ابی طالب میں جو بائیکاٹ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے، کافروں نے، اور وہ لحاظ نہیں کرتے. چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ رافضی شیعوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، اور اسے آج بھی جو ہے حزب اللہ اور دوسرے شیعہ رافضی ہیں انہی کے نقش قدم پر مودودی، خمینی بھائی اخوانی ٹائپ کے لوگ، خلافت کے اعلانات کرنے والے اور اس پر لوگوں کا خون اور لہو گرم کرنے والے، وہی یہ چیزیں پھیلاتے ہیں، خود مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا کوئی تیر نشانے پہ نہیں لگتا. مسلمان اور سنی ریاستیں اور اس کے عوام جو ہیں وہ ذلیل و خوار و قتل ہوتے ہیں، ان کے بھی ہاتھوں ان کے بھی ہاتھوں، اور مسلمانوں کو اپنی حکومتوں کے خلاف لڑواتے ہیں تاکہ انارکی پھیلیں اور جو ہے استحکام انہیں حاصل نہ ہو. کافروں، یہودیوں، صہیونیوں، ان کے جو ہے مقاصد کو یہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں رافضیوں کی حماقت کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی حماقتیں بہت زیادہ ہیں. من جملہ ان حماقتوں میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ یزید کے بنائے ہوئے کنویں میں سے نہیں پیتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ تھے صحابہ وہ ان کنووں اور نہروں سے پی لیا کرتے تھے جو کافروں نے کھودی ہوتی. اسی طرح سے بعد ان میں سے شامی بیری نہیں کھاتے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ تھے وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا پنیر کھا لیا کرتے تھے، کافروں کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، بلکہ زیادہ تر کپڑے انہی کافروں کے سلے ہوئے ہوتے تھے. منہاج السنہ میں آپ نے فرمایا. مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں ان سے تاتاریوں کافروں کے ساتھ معاملے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ مباح ہے یا نہیں، تو آپ یہی فرماتے ہیں جو معاملہ دوسروں کے ساتھ جائز ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جائز ہیں. یعنی ان کے مویشیوں، گھوڑوں وغیرہ میں سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، جس طرح ترکیوں، اعرابیوں اور کرد لوگوں کے مویشی گھوڑے خرید سکتے ہیں، اپنی اشیاء خورد و نوش اور جو ہے ملبوسات وغیرہ فروخت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے انہیں یا ان کے علاوہ کسی کو بھی ایسی چیزیں بیچنے کا جو حرام میں معاونت کریں، ایسا گھوڑا یا اسلحہ دیا جائے جس کے ذریعے سے وہ حرام ناجائز قتل کریں، تو یہ منع ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، صرف نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو. اسی طرح علامہ الفقی محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا
فضیلت الشیخ، آپ کی اس فکر کو نشر کرنے کے بارے میں کیا رائے ہیں کہ ہمیں امریکی اشیاء صرف اور مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ان کی اقتصادیت کمزور ہو جائے، کیونکہ اس کی مسلمانوں کے خلاف شیطانی سرگرمیاں اور مواقف معلوم ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لقاء الباب المفتور رقم 64 میں کہ آپ جو کچھ خریدیں، آپ وہ کچھ خریدیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور اسے چھوڑ دیں جو آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ بالکل سمپل جواب۔ اسی طرح آپ سے پوچھا فضیلت الشیخ، کیا مشروب بنام کولا جتنے بھی ہیں، کوکو کولا اور پیپسی کے موجود ہیں، جو کہ ایک یہودی کمپنی کی پروڈکٹ ہیں، اس مشروب کو پینے اور بیچنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ برائی اور زیادتی میں تعاون کرنا شمار ہوگا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک یہودی سے کھانا خریدا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی ذرا اس یہودی کے پاس اس کے باعث گروی رکھی ہوئی تھی، اور کیا آپ کو یہ بات بھی نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے؟ اگر ہم کہیں کہ ان کافروں کی مصنوعات نہیں استعمال کرنی چاہیے تو اس صورت میں ہم سے بہت سی مفید اشیاء فوت ہو جائیں گی، جیسے ان گاڑیوں کا استعمال جنہیں یہودی بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مفید اشیاء جنہیں سوائے یہود کے اور کوئی نہیں بناتا۔ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مشروب میں کوئی موذی چیز یعنی نقصان دہ چیز جو یہود نے سازش کے تحت شامل کر دی ہو، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہودی ایک ناقابل اعتبار قوم ہے۔ انہوں نے تو اس بکری میں بھی زہر ملا دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے پیش کیا تھا، اور آپ فرماتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم۔ میں اب تک اس کھانے کی تکلیف پاتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہ رگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی، یعنی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے امام الظہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات بقتل الیہود لہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قتل کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور نصارہ پر بھی۔ یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں، لیکن میرے خیال میں جو کچھ ہمارے ہاں آتا ہے اسے اچھی طرح سے چیک کیا جاتا ہے، اور جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں، تبھی وہ مارکیٹ میں لانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ محدث محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یا شیخ، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اور یہود کے مابین جنگ جاری ہے، تو کیا یہود سے خرید و فروخت جائز ہے اور یورپ میں ان کے ہاں کام کرنا جائز ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ میں ان ممالک میں معاملات کرنے کے تعلق سے تو کوئی تفریق نہیں کرتے، جبکہ وہ کفار و مشرکین جو اگر ذمی ہوں یعنی اہل ذمہ ہوں اور بلاد اسلام کو اپنا وطن بنا لیا ہو تو ان کا معاملہ سب کے ہاں معروف ہے، یعنی ان سے معاملات جائز ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ مسلمانوں کی صلح میں ہوں اور محاربین لڑنے والے نہ ہوں تو ان کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ محاربین ہوں تو ان سے معاملات جائز نہیں، خواہ اس سرزمین پر جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہو، جیسے کہ فلسطین میں یہود، یا پھر اپنی ہی زمین پر ہوں، جب تک وہ ہمارے محاربین ہوں ان کے ساتھ مطلق معاملات جائز نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی صلح کرنے والا ہو تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کے بارے میں اصل یہی کہ جائز ہے۔ الفتاوی الجزائریہ الکویتیہ میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اور یہاں بھی ایک بات کی نشاندہی کر دوں کہ اس کا اختیار کیسے ہیں کہ معاہدہ باقی ہے، ختم ہو گیا وغیرہ، یہ بھی حکمران وقت کے ذمہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ جب یہ اپنے عہد و پیمان کے باوجود اس سے پیچھے پھرے فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو ان کفر کے اماموں کے ساتھ قتال کرو۔ جہاں نہیں قتال فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لهم۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے عالم اسلام اور اس کی حکومتیں یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور تماشائی بنی ہوئی ہے، اور ان تماشائی بن کر حالات کا جائزہ لے رہی ہے، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہے، اور مذمتی بیانات کی بادو کے چند ملکوں نے بیان جاری کیے ہیں۔ یعنی اگر ان کو کوئی ایسی قوم ان پر ظلم کر رہی ہو کہ جن سے تمہارا کوئی وعدہ نہیں ہے تو تمہارے اوپر نصرت کرنا فرض ہے، لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں جس کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو بعض لوگ اس استثناء کو آڑ بنا کر
कह रहा है वो वादा अपना तोड़ चुका, वो अपने वादे का तोड़ने का मुजरिम है। लिहाजा हमारा ये जो कुरान करीम की आयत है कि लल्लज़ीना बैनकुम बैनहुम मीसाक, उसका हमसे कोई ताल्लुक इस वादे में नहीं होता। हर वादा वो अपने कौल से भी अपने अमल से भी वो तोड़ चुके, अब कोई वादा नहीं। लिहाजा अब उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों पर यह फर्ज है कि जितनी उनकी इस्तिताअत है उस इस्तिताअत के मुताबिक वो अहले फ़लस्तीन का साथ दें। फ़ज़ीलत शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, उनसे बल्कि सवाल हुआ कि आजकल अखबारों में अमरीकी मसनूआत के बायकाट की दावत दी जा रही है और उनकी ख़रीद फ़रोख्त से मना किया जाता है। उसी में से आज के अखबार में कि उलमाए मुस्लिमीन ने इस बायकाट की दावत दी है और कहा है कि ये अमल फ़र्ज़ ऐन है, जिस तरह हमारे यहाँ दावत देते फिर रहे हैं। और इन मसनूआत में से किसी को भी ख़रीदना हराम है, बाकायदा हलाल और हराम के फतवे लगा रहे हैं। हालांकि अल्लाह की रुबूबियत में जो है रूहियत में शरीक करना है, जिस तरह के कुरान में इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा और दरवेश को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। तो अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु, जिस तरह के तिरमिज़ी की सही रवायत है, उन्होंने कहा हमने नहीं बनाया था उन्हें, तो फरमाया उन हराम को हलाल करते, हलाल को हराम, इसमें तुम उनकी इताअत करते, यही उनको शरीयत ज़ाद और रब बनाना है। तो यहूद नसारा के तरीके पर हम खुद चलें तो अल्लाह अल अमान वल हफ़ीज़। तो शेख से पूछा कि वो हराम होने का बाकायदा फतवा देते हैं और इसका मुर्तकिब, इसका करने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके कत्ल करने में इन अमरीका और यहूदियों का मुआविन है। हमारे यहाँ ऐसा बताया जाता है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, जो है कि तुम वहाँ के बच्चों को कत्ल कर रहे हो ये ख़रीद के। बस आप फ़ज़ीलत शेख इस मसले में क्या तोजी और वदाहत फरमाएंगी, क्योंकि इसकी अशद ज़रूरत है और क्या इस फ़ेल को करने पर सवाब हासिल होगा। आप फरमाते हैं, सबसे पहले तो मुझे वो अखबार का तराशा दिखाया जाए जिसमें उन्होंने ये बात की है। यानी उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा कि उलमाए मुस्लिमीन सुन्नत पर चलने वाले के लाकर इस तरीके के ऐलानात करते फिरेंगे। और हमारे यहाँ तो यह होता है, जिस तरह हमारे यहाँ नाम नहायत मुफ्ती आज़म ये बात करते हैं। दूसरी चीज़ फरमाते हैं कि गैर सही है, उलमाए किराम ने कभी ये फतवा नहीं दिया कि अमरीकी मसनूआत का बायकाट किया जाए। और अमरीकी मसनूआत तो अब तक मुसलमानों के बाज़ार में आती रहती हैं और बिकती हैं, और ना ही अमेरिका के लिए कि ये कोई नुकसानदेह हैं। आप ख़ुद अमेरिका से कुछ ना ख़रीदें, उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। और किसी भी मसनूआत का, जिस तरह मैंने मिसाल दी, 2000 के भी फतावे मौजूद हैं, इतने पुराने 25 साल, कोई फ़ायदा नहीं। और किसी भी मसनूआत का बायकाट नहीं किया जाएगा जब तक कि हुकूमत किसी ख़ास मुल्क से मना करे या उसके बायकाट का हुक्म दें, तब वाजिब होगा हुकूमत की इताअत करना। अलबत्ता जहाँ तक मुजर्रद अफराद का ताल्लुक़ है, इनकी जमातों का ताल्लुक़ है, तो वो ऐसी करारदाद पास करें और फतवा देते फिरें, तो ये अल्लाह ताला के हलाल करदा को हराम करार देने के मुतरादिफ है, जो कि नाजायज़ है। आप ही से मज़ीद कुछ सवालात किए गए कि अगर हम ये जानते हैं कि हुक्मरान ने हमें डेनमार्क के जो वाक़या हुआ था कि मसनूआत का बायकाट करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इससे मना भी नहीं किया, तो क्या मेरे लिए शख्सी तौर पर उनका बायकाट करना जायज़ है? क्योंकि मुझे मालूम है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में मेरे बायकाट से उन्हें नुकसान पहुंचना मुतहक्किक यानी यकीनी है। शेख फरमाते हैं इस मसले में तफसील है। पहली बात यह कि अगर हुक्मरान वक्त ममालिक में से किसी मुल्क का बायकाट करने का हुक्म देता है तो सब पर वाजिब है कि बायकाट करें, क्योंकि यही उनकी मसलहत में है और दुश्मन को नुकसान पहुँचाने का सबब और साथ ही हुक्मरान की इताअत भी है। दूसरी बात यह, अलबत्ता अगर हुक्मरान हुक्म ना दें तो इंसान को इख्तियार हासिल है, अगर चाहे तो ज़ाती तौर पर ख़ुद बायकाट कर ले और अगर चाहे तो बायकाट ना करे, उसे इस बात में इख्तियार हासिल है। लेकिन दूसरों को ये बाकायदा लिस्ट जारी करना, मस्जिद के बाहर बांटना, इधर उधर सोशल मीडिया पे ना करने वालों के ईमान पे शक करना, ये जायज़ नहीं है। फिर सवाल हुआ, हम वक्तन फ़वक्तन ये दावत सुनते रहते हैं कि मुसलमानों को काफिरों की मसनूआत का बायकाट करना चाहिए, बस क्या इस फ़ेल की कोई बुनियाद किताब सुन्नत में मौजूद है? क्योंकि बाज़ लोग उन 3 सहाबा का जिक्र करते हैं जो जिहाद से पीछे रह गए थे और सूरत तौबा में उनकी तौबा नाज़िल हुई थी कि उनका बायकाट करने का हुक्म दिया गया। तो शेख जवाब में फरमाते हैं, पीछे रह जाने वाले नहीं थे, बल्कि उनका मामला मुलतवी कर दिया गया था। तखल्लफ़ू नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, सूरह तौबा में, जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया, यानी उनके मामले को मौख़र कर दिया गया और इब्तदाई में उन्होंने उज़्र पेश करने में ताख़ीर की, उनका उज़्र मौख़र हो गया था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान मजीद की आयत नाज़िल की। जहाँ तक मामला है बायकाट का, तो ये मुल्की सियासत पर मुनहसर है
اور حکمران وقت کی خاصیت میں سے ہیں۔ اگر وہ حکم دیتا ہے تو ہم پر اس کی اطاعت لازم ہے، اور اگر نہیں دیتا تو ہر انسان بااختیار ہے، چاہے تو بائیکاٹ کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ جس طرح اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی بھر کچھ نہ کھائے پیے، کوئی زبردستی کھلاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز، چاہے آپ اپنے ملک کی بھی پروڈکٹ نہ لیں، آپ کو کس نے کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیخ سے سوال ہوا اس شخص کا کیا حکم ہے جو ڈینمارک کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اسے کھائے گا وہ منافق ہے۔ ہمارے ہاں یہی فتوے دیے جا رہے ہیں، اس کی توحید جو ہے مخدوش ہے، ان کے تمام غذائی مصنوعات اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسے کرنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں بہرحال ہم بتا چکے ہیں کہ اگر حکمران منع کرے تو ہم پر اس کی سماع و اطاعت واجب ہے، کیونکہ یہی سب کی مصلحت میں ہے۔ لیکن اگر حکمران یہ حکم صادر نہیں کرتا تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جبکہ مال کا ضیاع شرعاً ممنوع ہے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے نکال پھینکیں گے تو اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچائیں گے، نہ کہ بیلجیم، ڈینمارک، امریکہ، اسرائیل کو۔ لیکن اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اشیاء نہ خریدیں تو خلاص نہ خریدیں، لیکن جو کچھ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے انہیں اٹھا کر پھینک دیں اور یہ سمجھیں کہ میں انہیں نقصان پہنچا رہا ہوں تو یہ ان کا نہیں بلکہ خود اپنا ہی نقصان ہے۔ وہ تو اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ تو نری حماقت ہے۔ ہمارے ہاں جو کرتے ہیں لوگ، جو ہے پیپسی وغیرہ جو خریدی ہوئی ہیں پہلے کی، انہیں توڑ رہے ہیں یا لے کر خرید کے اسے بہا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، مولوی حضرات خوش ہو رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ حالانکہ بیوقوف ہو تم ایک نمبر کے، پیسہ جو انہیں پہنچتا ہے تمہارے مطابق وہ تو پہنچ گیا، اب اس کو حلال رزق کو ضائع کرنا، ویسے ایک حرام کام ہے وہ کر رہے ہو، خوش ہو رہے ہو۔ ابھی رمضان میں راشن کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی تھیں، غربا، مساکین، بیوہ، یتیم سب موجود ہیں، انہیں کھانے کو نہیں مل رہا ہو، تم ضائع کر رہے ہو، انہیں کو دے دو۔ مسلمانوں کا تو نقصان یہ خود کر رہے ہیں۔ یہ بات شیخ سے عمدۃ الاحکام کی شرح میں پوچھی گئی۔ اسی طرح جو ہے دارالافتاء کی جانب سے کافر ملکوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا کوئی فتویٰ جاری ہوا ہے؟ شیخ سے پوچھا گیا، شیخ صالح الفوزان سے، شرح السنہ امام بربہاری کی شرح میں۔ سناتے ایسا کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا ہے، میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات صادر ہی نہیں ہوئی، ایسے ہی پھیلایا ہوا ہے۔ اب یہ بھی 2006 کے فتاویٰ ہیں، اندازہ کریں آپ، لوگوں کا وہی حال ہے۔ اسی طرح علامہ شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ سائل اہل کفر کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں اسلام کے اولین لوگوں کا طریقہ نہیں رہا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ اور دیگر کفار کا بائیکاٹ کیا، اسی طرح سے نہ خلفائے اربعہ اور ان کے بعد اسلامی خلفاء آئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ سب سے پہلے جنہوں نے بائیکاٹ کیا وہ رافضہ شیعہ تھے، جنہوں نے اس طرح کیا۔ چنانچہ وہ ان کنوؤں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے جو یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ نے کھدوائے تھے۔ اسی طرح سے ان پھل اور پنیر میں سے نہیں کھاتے تھے جو ملک شام سے آتے تھے۔ پھر آج کل اسی منہج کو بہت سے حزبی لوگوں نے اپنا منہج بنا لیا ہے، جو فقہ معاملات کا کما حق و فہم نہیں رکھتے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ جو ہیں اضواء البیان والے، وہ بھی باطل اقسام ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کا حال ذکر کرتے ہیں، یعنی فائدہ مند چیز لے لینی چاہیے کہیں سے بھی ہو، نقصان دہ چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آپ اس کی کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ The next day. جیسا کہ مثال دی شیخ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہ جو فارس کے لوگ تھے خندق کھود کر جنگی حکمت عملی اختیار کرتے تھے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز دی اور اس پر عمل کیا۔ اس بات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکا کہ یہ ان کا بتایا ہوا یعنی فارس وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ مسلمان بھی نہیں تھے، مجوسی تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے اس سے جماع سے جو ہے روک دیا جائے لوگوں کو، کیونکہ وہ یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے اس کی نشو و نما میں۔ لیکن جب معلوم چلا کہ روم فارس والے
اس طریقے سے کرتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے اس بات کو جو ایک طبی نقطۂ نظر سے تھا اسے قبول کیا، اور اس بات پہ مانے نہیں ہوا کہ یہ ان کا طریقہ ہے غیروں کا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر ابن الارقط جو تھا، اس کے جو ہے دلالت میں، اس کی گائیڈنس میں، جو رہنما تھا راستے کا ہجرت میں، اس کی خدمات حاصل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ مغربی جو ترقی اور تمدن ہے ان میں سے جو فائدہ مند چیز ہے، فطری موقف ہے اسلام کا کہ مخالفت نہیں کی جائے بلکہ اسے استعمال کیا جائے اپنے فائدے کے لیے، اور جو نقصان دہ چیز ہے چاہے کہیں سے ہو اس سے بچا جائے، اس سے محفوظ رہا جائے، جو خالق کائنات عز و جل کی نافرمانی پر مبنی ہوں، جس سے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنور جائیں۔ شیخ فرماتے ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے برے اخلاق اور پستی اسے تو ہم لے لیتے ہیں، جو فائدہ مند چیز ہے اس میں بھی کوئی خاص محنت نہیں کرتے، یعنی برعکس معاملہ ہم نے کر لیا ہے۔ اسی طرح فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی جو ہے ان سے پوچھا گیا نام لے کر کہ جو ہے یہ 2000 کی بات ہے، سن 2000 اس وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ پیزا ہٹ اور جو ہے میک ڈونلڈ کی بائیکاٹ کے لوگ دعوت دیتے ہیں ان سے خرید و فروخت نہ کرو، یعنی غیروں کو فائدہ پہنچتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اور جو ہے کیا یہ صرف ہمارے ملک میں جو معاہدے کے تحت کفار آتے ہیں یا جو امن حاصل کرتے ہیں مستأمن ذمی ان کے ساتھ جائز ہے، باقیوں کے ساتھ جائز نہیں ہے؟ تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ جو مباح جائز چیزیں ہیں وہ خرید و فروخت کسی سے بھی کی جا سکتی ہیں، ہاں جو حکمران وقت ہے اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر اگر کسی چیز پر پابندی لگاتا ہے تو اس کے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، وہ منع اور ممنوع ہے، ورنہ اصل میں تو جو ہے جائز ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے خرید و فروخت تجارت کو جائز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے اشیاء خریدی ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم سابق سعودی عرب، ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کافر تو دور کی بات جو کفری عقائد رکھ کے مسلمان کہلاتے ہیں جیسے کہ رافضی شیعہ لوگ جو ہیں ان کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ان سے خرید و فروخت جائز ہیں، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ہوں یا کوئی ان کے علاوہ جو جائز چیزیں اور مصنوعات ہیں ان سے کسی کے ساتھ بھی جو ہے کاروبار اور تجارت کی جا سکتی ہیں۔ اصل چیز جو اہم ہے ان کے باطل عقائد سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ شرکی عقائد رکھتے ہیں، اہل بیت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے الوہیت کا، حاجت روائی، مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، مزارات بناتے ہیں، یا صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، مرتد قرار دیتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اسے بھی علماء بہت سے علماء نے جو ہے کفر قرار دیا ہے، اس سے خبردار کیا جائے۔ لیکن خرید و فروخت جس طرح یہود و نصارہ سے جائز ہیں، مباح چیز کے تعلق سے کسی سے بھی جائز ہے، وہ فرماتے ہیں۔ سائل نے پھر یہ بھی کہا کہ دوسروں سے پھر بھی اس صورت میں بھی دوسروں سے لینا بہتر ہوگا نا تاکہ انہیں تقویت نہ پہنچے، تو فرماتے ہیں کہ اصل مقصود یہ ہے کہ ان سے دوستی اور محبت رکھنے یا مخالفت میں سستی کرنے، ان کے اعمال سے دھوکے میں آ جانے سے ڈرایا جائے، یہ اصل مطلوب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، صحیح دین عقیدے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس قسم کے جتنے بھی بدعات، خرافات، صحیح سلفی عقیدے منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور مسلمان حکومتوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ اپنے عقیدے ایمان کی اصلاح کے ساتھ جو ہے جنگی تیاری کر کے جہاں جہاں مسلمانوں کی مدد اور داد رسی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان تمام کے لیے جو ہے خلوص کے ساتھ ہر موقع پر، قبولیت کے مواقع پر خصوصی طور پر جو ہے آپ دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا شبہ دعاؤں کے سننے والا ہے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔